بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیت 20، رکوع نمبر 4۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بات کہی تھی کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کی یاد کرو۔ کون کون سی نعمتیں دی گئی تھیں اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اس نے تم میں نبی پیدا کیے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نبی پیدا کیے، جتنے بھی نبی آئے یہ سب یہودیوں میں آئے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام، جیسے سلیمان علیہ السلام، جیسے کہ اور داؤد علیہ السلام، جتنے بھی نبی تھے سب یہودیوں میں آئے، یہودی قوم سے ہی آئے۔ یہاں تک کہ بعد میں بھی موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی عیسیٰ علیہ السلام جو آئے تو وہ بھی یہودی قوم میں آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی قوم سے نہیں تھے۔ تو وہی ذکر کیا گیا کہ جتنے بھی نبی آئے سب اس زمانے میں یہودیوں کے ہی خاندان میں آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا تھا، یہودیوں پر کیا تھا، تم کو فرما روا بنایا۔ اس کے علاوہ حکومت دی گئی ان کو، یہودیوں کو، اور حکومت ان کے ہاتھ میں دی گئی، چنانچہ سلیمان علیہ السلام کے ٹائم میں حکومت ان کو ملی۔ یوسف علیہ السلام یہودی تھے اور ان کو جو ہے منسٹر بنایا گیا، تو اس طرح سے فرما روا بنایا گیا، اور بہت سارے بادشاہ ان کے ان یہودیوں میں سے ہوئے۔ تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں عطا کی، اس لحاظ سے وہ دنیا میں ایسا کچھ دو دیا گیا جو کسی اور کو نہیں دیا گیا تھا۔ اتنا نبی بھی پیدا کیا گیا، فرما روا بھی بنایا، دنیاوی لحاظ سے بھی ان کو ہر طرح سے کی چیزیں دی گئیں۔ دنیا میں ہر طرح کا جو مل سکتا تھا، جو نعمتیں ہو سکتی تھی، وہ سب ان کو دی گئی، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص احسان کیا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی ذکر ہے کہ من و سلوہ اتارا گیا ان کو جب وہ پریشانی میں تھے، بیابان میں، ریگستان میں تھے۔ اے بدایان قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ مقدس سرزمین کون سی تھی؟ اصل موسیٰ علیہ السلام جو تھے اپنی قوم سے جو ذکر کیا وہ مصر میں تھے، اور یہ جو مقدس سرزمین ہے جس میں جانے کے لیے ان کو بات ہو رہی تھی، تو وہ فلسطین کا علاقہ تھا، کہ ان لوگوں کا ٹارگٹ تھا موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کا کہ فلسطین پہ جا کر کے وہاں پہنچنا ہے، وہاں پر اپنا کنٹرول کرنا ہے، وہاں پر جانا ہے، وہ میری بہت ہی مقدس سرزمین ہے۔ تو یہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا چلنے کے لیے، پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے، اور پیچھے نہیں ہٹنا ہے بلکہ آگے بڑھنا ہے، اور جا کر کے وہ فلسطین میں قبضہ کر لینا ہے، وہاں پر جنگ جیت جانا ہے، وہاں پر ان کو کنٹرول کر لینا ہے۔ وہاں پر حکومت کچھ دوسرے لوگوں کی تھی۔ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک کہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اب ہوا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام، یہ پوری کہانی کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 12 لوگوں کو چنا تھا، 12 قوم کے سرداروں کو، 12 جو خاندان تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کے، اس میں سے ایک آدمی کو دیا تھا اور بولا تھا کہ جا کے تم اس علاقے فلسطین جا کر کے پتہ لگاؤ کس طرح کے لوگ ہیں، کیا ہیں۔ ان لوگوں نے آ کے رپورٹ دیا کہ بہت اچھی سرزمین ہے، ہر طرح کی آسانی ہے، وہاں بہت دولت ہے اور بہت چیزیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہاں کے لوگ بھی بہت طاقتور ہیں اور ان کے پاس بہت سارا اسلحہ ہے، اور وہ جو ہے جنگ لڑنا ان سے آسان نہیں۔ تو وہی لوگوں نے آ کے بتایا قوم کو، تو قوم کو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو وہاں پہ جا کے قبضہ کر لیتے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم لوگوں کے لیے لکھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ وہ ہم ہی لوگوں کو ملے گا۔ تو لیکن وہ قوم کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ اے موسیٰ، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، یعنی بہت طاقتور لوگ رہتے ہیں، ان کے پاس ہر طرح کا اسلحہ ہے، اور وہ طاقتور لوگ ہیں، ان کے پاس گھوڑے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو ہم لوگ ان سے لڑ نہیں سکتے، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں، یعنی کہ ایسا کوئی انتظام کرو کہ وہ لوگ نکل جائیں تب ہم لوگ جائیں گے، ہم ایسے نہیں جائیں گے تو مارے جائیں گے اور ہم لوگ کا وہاں پر موت ہو جائے گی۔ ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں، وہ ان کو نکل جائے تو تیار۔ ان ڈرنے والوں میں سے 2 شخص ایسے بھی تھے کہ اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا، لیکن اس میں سے 2 لوگ، جو 12 لوگ تھے جو گئے تھے دیکھنے کے لیے، اس میں سے 2 لوگ تھے، یوشع بن نون کا نام آتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور نام حضرت کالب کا آتا ہے، کہ وہ دونوں بھی تھے۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ ان لوگوں کو اللہ نے ان ڈرنے والوں میں 2 شخص ایسے بھی جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ تو نعمت یہ تھا کہ وہ لوگ جو ہے اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، وہ اللہ سے ڈرتے تھے، تو کسی اور سے ڈر نہیں تھا، اس لیے وہ چیزوں کو سمجھتے تھے۔ ان کا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ لکھ دیا ہے یہ جگہ، تو یہ ہم کو ملے گی ہی، چاہیے کتنے ہی طاقتور لوگ ہوں، ہم لوگ اگر جائیں گے لڑنے کے لیے تو ہم لوگ جیت جائیں گے۔ اس لیے ان کو اطمینان تھا، اس لیے بولے کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں، ہم لوگ کو چلنا چاہیے۔
مرنے والوں میں 2 شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا، یعنی کہ وہ اللہ کا ڈر تھا ان کے دل میں، اور وہ اللہ سے ڈرتے تھے، کسی اور سے نہیں ڈرتے تھے۔ یہ نعمت تھی ان کی جو دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ چیزوں کو صحیح طور سے سمجھتے تھے، چیزوں کو کہ صحیح چیز صحیح باتوں کو سمجھتے تھے۔ ان دونوں بزرگوں میں سے ایک حضرت یوشع بن نون تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے خلیفہ ہوئے، دوسرا حضرت کالب تھے جو حضرت یوشع کے دست راست بنے۔ 40 برس تک بھٹکنے کے بعد جو بنی اسرائیل فلسطین میں داخل ہوئے، اس وقت حضرت موسیٰ کے ہاتھیوں میں سے صرف یہی 2 بزرگ زندہ تھے۔ تو یہ لوگوں نے انہوں نے کہا، ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تم ہی غالب رہو گے، اللہ بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ اے قوم کے جو لوگ ہیں تو تم لوگ ڈرے ہوئے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ان جباروں کے مقابلے میں ہم لوگ اگر اندر گھسیں گے تو ہم ہی لوگ غالب رہیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم لوگوں کے لیے لکھ دیا ہے، ہم لوگوں کو دے دیا ہے کہ وہ ہم کو ملے گا ہی۔ اس لیے تھوڑا بہت پریشانی ہو سکتی ہے، تھوڑا جو لڑائی جھگڑا ہوگی، تھوڑا جنگ ہوگی، 2-4 لوگ مارے جائیں گے، لیکن اوورآل ہم لوگ کامیاب رہیں گے، اس لیے چلو ہمت کر کے آگے بڑھو، اللہ بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو، اللہ کا وعدہ ہے ہم لوگوں کے لیے کہ وہ ملے گا ہم لوگوں کو، تو اس بھروسے پر اطمینان رکھو اور آگے بڑھ کے اس پر قبضہ کر لو۔ یہ انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں، جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہم نہیں جائیں گے، اس لیے کہ ہم کو ڈر ہے کہ ہم بچ کے نہیں آئیں گے، سب لوگ مارے جائیں گے، ٹوٹل لوگ مارے جائیں گے، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ جائیے اور آپ کا رب جائے، اللہ تعالیٰ جائے، جا کے لڑے، ہم لوگ یہاں پر نہیں بیٹھے، ہم لوگ نہیں جائیں گے لڑنے۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بہت سارے احسانات کیے، ایسا بھی کر سکتے تھے کہ بغیر لڑے ہی ان کو پورا قبضہ ہو جاتا اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو لوگوں کو بھیجا ہے وہ اس امتحان کے لیے بھیجا ہے، اس لیے یہودیوں کا بھی امتحان تھا، لوگوں کا بھی امتحان تھا کہ کتنے لوگ ہیں جو جا کے لڑتے ہیں، ہمت کرتے ہیں، اور کتنے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ امتحان ہمیشہ، کیونکہ بیسیکلی دنیا میں لوگوں کے امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، اس لیے امتحان تو ہونا ہی ہے، ہر نبی کا ہوگا، ہر آدمی کا ہوگا، ہر طرح کا ہوگا، کوئی طرح سے کسی طرح سے اس کے امتحان لیا جائے گا کہ کتنا وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، کتنا اللہ کے لیے دوڑ بھاگ کرتا ہے، اور کتنا وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس پر موسیٰ نے کہا اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر میں یا میری اپنی ذات یا میرا بھائی، بس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ تمہارا رب جائے، تو انہوں نے کہا اے اللہ تعالیٰ اب جو ہے صرف مجھے اپنے پر کنٹرول ہے، میرے بھائی پر کنٹرول ہے، کسی پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو الگ کر دے۔ اللہ نے جواب دیا اچھا تو ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر وہ نہیں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو لکھ دیا تھا ان کے لیے، لیکن اگر وہ نہیں جاتے 40 سال تک ان کو وہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ یہ لوگ مصر سے فلسطین جو ہے گئے، راستے میں ریگستان وغیرہ میں بھٹکتے رہے، 40 سال تک یہ لوگ بھٹکتے رہے اور فلسطین کو قبضے میں نہیں مل سکا۔ ان کی جب ایک قوم پوری مر گئی، جب ان کے جوان لوگ مارے گئے، 40 سال کے بعد سب ختم ہو گئے، تو پھر جو نئے جو نوجوان لوگ آئے وہ لوگ آگے بڑھے، ان لوگوں نے جا کے قبضہ کیا۔ زمین میں مارے پھریں گے، نافرمان لوگوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ، یعنی کہ یہ نافرمان لوگ ہیں، اللہ کے حکم کو نافرمانی کی، انہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، رسول کی بات کو نہیں مانا، اس لیے یہ مارے پھریں گے۔ یہی طرح کہا جائے، یہی اس کو تو دوسرا کہانی شروع ہے، لیکن بتانے کے لیے زیادہ کچھ ہے نہیں اس میں نہیں، اس کو کہانی کو پھر سے آپ پورا پڑھ لیجیے، اس میں دے دیتے ہیں، اس میں جو سبق ہے اس کو پڑھ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو کچھ قوم کو، یہودیوں کو بہت سارا انعامات کیا اس نے، اور انعامات اس لیے کہ وہ اس کو چنا تھا کہ وہ جو ہے وہ قوم جو ہے لوگوں کو صحیح بات بتائے گی، اس کو مقصد کے لیے یہودیوں کو پیدا کیا گیا تھا کہ وہ صحیح بات لوگوں کو بتائے گی۔ تو یہ ہے کہ لیکن جب اس قوم نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوا۔ تو مسلمانوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احسانات کیے، مسلمانوں کو حکومت دی گئی، مسلمانوں 56 کنٹریز ہیں دنیا میں جہاں مسلمانوں کو حکومت ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو عزت اور نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اصل کام جو کرنا ہے، یعنی کہ اللہ کے دین کو پھیلانے کا، وہ نہیں کر رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ آئی، دوسرا یہ آئی کہ اللہ سے وہ جو 2 لوگ تھے، ان کو جو یوشع بن نون تھے اور حضرت کالب تھے، ان دونوں میں اللہ کا ڈر تھا۔ تو اللہ کے ڈر بہت بڑی چیز ہے، اللہ کے ڈر سے آدمی میں ہمت پیدا ہو جاتی ہے اور جوش پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرنا چاہیے، اس سے آدمی میں ہمت اور طاقت پیدا ہوتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ کے وعدے پر ان لوگوں کو یقین نہیں، ہاں، اللہ کے وعدے پر ان کو یقین نہیں تھا،
اور پھر یہ ہے کہ یہ بات جو انہوں نے کہی تم اور تمہارا رب دونوں جا کے لڑے، یہ بہت، اور پھر جو ہے وہ انہوں نے اللہ کے وعدے پہ یقین نہیں کیا، تو ہم کو اللہ کے وعدے پہ یقین ہونا چاہیے۔ اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو حکم پر نہیں چلتا، نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 40 سال تک ان کو زمین نے مارا پھرا، ان کو حرام کر دیا وہ ملک۔ ان کی غلطی کیا تھی؟ اس لیے تھی کہ ان کو نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ۔ نافرمان لوگ کہا گیا ہے، یعنی نافرمان لوگ تھے، تو نافرمانی جو لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیتا ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں جو ملے گا وہ تو ایک الگ ملے گا، لیکن دنیا میں بھی دیتا ہے۔ یہ ہے سبق اس میں ان آیتوں میں ہمارے لیے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 10